السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی اسٹرالوجر نور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں۔ علم فلکیات سے آگاہی کے لیے میں آج کی ویڈیو میں بہت اہم اور دلچسپ معلومات آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس کائنات میں موجود سیاروں کے نام کیا ہیں، اور ہمارے نظام شمسی اور اس کائنات میں ٹوٹل کتنے سیارے موجود ہیں، اور ہمارے نظام شمسی میں موجود سیاروں کے ناموں کی دلچسپ کہانی کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو آسمان میں دکھائی دیتا ہے وہی کل کائنات ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں وہ کائنات کا 1% بھی نہیں ہے۔ آئیں ذرا اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تخلیق کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہماری زمین جو خود بے انتہا بڑی ہے، سینکڑوں ممالک، ہزاروں شہر، بے شمار دریا اور جھیلیں اس میں موجود ہیں، مگر زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود کائنات میں اس کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے جو کہ ایک ستارے سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہماری زمین کے علاوہ مزید 8 اور سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، جو عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو کے ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ سورج اور 9 سیاروں پر مشتمل اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو سولر سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ زمین سے قریب ترین سیارہ مریخ بھی زمین سے بہت دور ہے۔ ایک خلائی رپورٹ نے مریخ کی سطح سے جو تصویر لی ہے، اس میں مریخ کے آسمان پہ ہمارا سیارہ زمین ایک ذرے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری ہے، جو زیادہ تر گیسز کا بنا ہوا ہے، اور یہ ہماری زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ سب ڈیٹیل تو نظام شمسی کی ہے۔ نظام شمسی کے علاوہ اس پوری کائنات میں ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے، آپ اس بات کا اندازہ ان ٹوٹل ڈسکور ہونے والے سیارگان کی ڈیٹیل سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چاند کی، جو اس زمین سے 8 گنا چھوٹا ہے۔ اس کے بعد جو سیارہ زمین کے ساتھ آتا ہے وہ ہے مرکری۔ مرکری زمین سے 9 گنا چھوٹا ہے۔ مرکری کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے مارس۔ مارس زمین سے 6 گنا چھوٹا ہے۔ مارس کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے وینس۔ وینس کا رقبہ تقریباً زمین کے برابر ہے۔ ہماری زمین کا کل رقبہ تقریباً 12,756 ڈایا کلومیٹر ہے۔ ہماری زمین کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے نیپچون۔ نیپچون زمین سے 70 گنا زیادہ بڑا ہے۔ نیپچون کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے سیٹرن۔ سیٹرن زمین سے 104 گنا زیادہ بڑا ہے۔ سیٹرن کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے جوپیٹر۔ جوپیٹر زمین سے 128 گنا زیادہ بڑا ہے۔ جوپیٹر کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے سورج، جو کہ ہم زمین سے دیکھتے ہیں۔ سورج زمین سے 9 یا 10 ہزار گنا بڑا ہے۔ سورج کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے سائرس۔ سائرس زمین سے 16,000 گنا بڑا ہے۔ سائرس کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے پولیکس۔ پولیکس زمین سے 5 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے۔ پولیکس کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے ایکٹورس۔ ایکٹورس زمین سے 18 لاکھ زیادہ بڑا ہے۔ ایکٹورس کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے ایڈیبرن۔ ایڈیبرن زمین سے 30 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے۔ ایڈیبرن کے ساتھ جو موجود سیارہ ہے وہ ہے رگیل۔ رگیل زمین سے 54 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے۔ رگیل کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے پسٹل سٹار۔ پسٹل سٹار زمین سے 2 کروڑ 12 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے۔ پسٹل سٹار کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ ہے اینٹارس۔ اینٹارس زمین سے 50 کروڑ گنا زیادہ بڑا ہے۔ اینٹارس کے بعد جو سیارہ موجود ہے وہ ہے میوسیپی۔ میوسیپی زمین سے 9 کروڑ گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ میوسیپی کے ساتھ جو سیارہ موجود ہے وہ ہے کین میجورس۔ کین میجورس زمین سے 1500 کروڑ گنا بڑا یا اس سے بھی زائد ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اس کائنات میں ہماری دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ ہماری زمین سے اس آخری سیارے تک پہنچنے کے لیے تقریباً 5000 سال درکار ہیں اگر ہم روشنی کی رفتار سے ان کی جانب سفر کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کہکشاں میں کینمیجورس کی حیثیت ایک نقطے کے برابر ہے۔ اب ہماری زمین اور اس میں بسنے والے انسان کی کیا حیثیت ہوگی، آپ اس چیز کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دنیا میں تم بستے ہو اور جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ستارے اور سیاروں میں 3 بنیادی فرق ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ستارے ساکن ہوتے ہیں جبکہ سیارے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہر ستارے کی اپنی روشنی ہوتی ہے جبکہ سیارہ ستارے کی روشنی کو ریفلیکٹ کر کے چمکتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ستارے سیارے سے بے انتہا بڑے ہوتے ہیں۔ ہماری کائنات میں سورج جیسے بے شمار اور ستارے ہیں۔ رات کو آسمان پر دکھنے والا ہر ستارہ ایک سورج ہے، اور کچھ ستارے تو سورج سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں، مگر بے انتہا دور ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ستارے اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ ہم آسمان میں جو ستارے دیکھتے ہیں وہ سارے ستارے سورج کے آس پاس کے ستارے ہیں، مگر ایک دوسرے سے اربوں کھربوں میل دور ہیں۔ بے شمار ستارے مل کر ایک کہکشاں یا ستاروں کی جھرمٹ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ہمارا سورج اور اس کے سارے پڑوسی ستارے جو ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، یہ سب ایک کہکشاں کا حصہ ہیں جس کو ہم ملکی وے بھی کہتے ہیں۔ اس ملکی وے میں ہمارے سورج جیسے کروڑوں ستارے موجود ہیں، اور اس کائنات میں ملکی وے جیسے اور اس سے بڑے لاکھوں کہکشاں موجود ہیں۔ ہمیں جو آسمان دکھائی دیتا ہے وہ ملکی وے کا بس تھوڑا سا حصہ ہے۔ جس طرح سیاروں اور ستاروں میں جسامت کا واضح فرق موجود ہے، ویسے ہی کچھ کہکشائیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بے انتہا بڑی ہوتی ہیں۔ اس کائنات میں ہماری کہکشاں کے علاوہ اور بھی ان گنت کہکشائیں موجود ہیں۔ ہم سے قریب ترین کہکشاں کا نام اینڈرومیڈا ہے، جو ہماری کہکشاں سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ قریب ترین ہونے کے باوجود یہ ہم سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں لگ بھگ 25 لاکھ سال لگ جاتے ہیں۔ ہماری کہکشاں اور اس طرح کی دیگر اور کہکشائیں مل کر لوکل گلیکٹک گروپ بناتی ہیں۔ ہماری کروڑوں ستاروں والی کہکشاں اس ملکی وے میں ایک ذرے کی مانند ہے۔ اس طرح کے بے شمار گلیکٹک گروپ مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ ہمارے سپر کلسٹر کا نام ورگو سپر کلسٹر ہے، جس میں کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں اور اتنے ستارے ہیں جتنے اس دنیا میں ریت کے ذرے بھی نہیں ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں ہمارے کائنات کی وسعت اور اللہ کی عظمت کا، سبحان اللہ۔ ہماری کائنات میں ورگو سپر کلسٹر کے علاوہ بھی کئی اور سپر کلسٹر ہیں جو سب مل کر لوکل سپر کلسٹر میں شامل ہیں۔ ہماری کائنات میں لوکل سپر کلسٹر ایک ذرے کی مانند ہے۔ اس کا ہر ذرہ ایک کہکشاں ہے اور ہر ذرے میں کروڑوں ستارے ہیں، اور ہر ستارے میں ہماری زمین جیسے اور اس سے بھی بڑے نہ جانے کتنے سیارے ہوں گے۔ سائنس کی جدید تحقیق سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری کائنات جیسی اور بھی کائنات موجود ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن سی بات ہوگی۔ اب آپ کو کائنات میں موجود سیاروں کے ناموں کی دلچسپ کہانی کے حوالے سے بتاتی ہوں۔ کائنات میں موجود سیاروں کے حوالے سے کئی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ان سیاروں کے نام کیوں اور کیسے پڑے، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سوائے ہماری ساری زمین کے باقی تمام سیاروں کے نام یونانی اور رومی دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ مشتری، زحل، مریخ، زہرہ اور عطارد کے موجودہ انگریزی نام ہزاروں سال پہلے رکھے گئے تھے۔ دیگر سیارے دوربین کے ایجاد ہونے تک دریافت نہیں ہوئے تھے، لیکن یونانی اور رومی دیوی دیوتاؤں کے نام سے مرسوم کرنے کی روایت تب بھی برقرار رکھی گئی تھی اور انہیں بھی وہی نام دیے گئے تھے، جبکہ اس کے بعد دریافت ہونے والے سیاروں کے ناموں کو بھی
اسی روایات کے مطابق رکھا گیا ہے۔ سورج کے سب سے قریب ترین سیارہ عطارد، جسے انگلش میں مرکری کہا جاتا ہے، دراصل رومیوں کے سفر کے دیوتا کا نام تھا۔ رومی زہرہ یعنی وینس کو اپنی حسن اور محبت کی رومن دیوی سے منسوب کرتے تھے۔ مریخ یعنی مارس رومیوں کا جنگ کا دیوتا تھا۔ مشتری، جسے جوپیٹر کہتے ہیں، رومی دیوتاؤں کے بادشاہ کا نام تھا، اور زحل یعنی سیٹرن رومیوں کے وقت اور زراعت کے دیوتا کا نام تھا، اور اسی رومی دیوتا کے نام پر سیارہ زحل کا نام بھی رکھا گیا۔ یورینس کو ایک برطانوی ماہر فلکیات نے دریافت کیا تھا، اور اس کا نام یونانیوں کے آسمان کے دیوتا کے نام پر رکھا گیا۔ نیپچون رومیوں کے سمندر کا دیوتا تھا۔ پلوٹو وہ واحد سیارہ ہے جس کو زیر آب سمندر کے دیوتا کے نام سے پکارا گیا۔ پلوٹو رومیوں کے موت کے دیوتا کے نام سے بھی منسوب ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپنی زمین کی، جہاں اربوں جاندار اور انسان بستے ہیں۔ اس کا نام انگریزی اور جرمن دونوں زبانوں سے لیا گیا ہے، جس کا آسان سا مطلب میدان ہے۔ جی ویورز، اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ فلکیات اور کائنات پر بنائی گئی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اس کائنات سے متعلق بہت سی حیرت انگیز باتیں آپ نے جان لی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔